अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नमाज ईद किस वक्त अदा करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से क्या साबित है और फितराना का क्या टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। फितराना या ज़कात वो सदका है जिसे नमाज ईद उल फित्र से पहले अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, खा वो मर्द हो, औरत या आज़ाद हो या ग़ुलाम, छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, हर मुसलमान अपने और अपने अहले खाना की तरफ से फितराना अदा करने का पाबंद है। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को लाख और बेहुदा अक़वाल व अफ़आल के असरात से जो रोज़े की हालत में इंसान से नादानिस्ता और दानिस्ता तौर पर सरसद हो जाते हैं, इन छोटे बड़े गुनाहों से पाक करने और ईद के दिन मसाकीन को खाना मुहैया करने के लिए ज़कात फ़ित्र यानी फितराना फ़र्ज़ करार दिया है। चुनांचे जिसने इसे नमाज ईद से पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी ज़कात है कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल कर ली जाती है, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदकात में से एक सदका है। और फितराना नमाज ईद उल फित्र से पहले अदा करना चाहिए, अगरचे ईद से 1 या 2 रोज़ पहले भी अदा किया जा सकता है। इस फितराने की मिकदार 1 सा जो 4 मुद होता है, किलोग्राम के लिहाज से सा का वज़न 2.25 किलो बनता है। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितराना 1 सा यानी 2.25 किलो अनाज या गंदम या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 2.25 किलो पनीर या ज़बीब, खुश्क अंगूर या इंजीर फितराना निकाला करते थे। बेहतर यह है कि फितराना इजनास में से दिया जाए, और ताहम अगर कोई रकम के ज़रिए अदा करे तो भी फितराना अदा हो सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ख़ास सफाई का एहतमाम फरमाते, गुस्ल फरमाते, मिसवाक और खुशबू का इस्तेमाल करते और साफ़ सुथरा लिबास ज़ेब तन फरमाते। अगर मुयस्सर हो तो नए कपड़े पहनते। मुसलमानों के इस कौमी और मजहबी त्यौहार में शमूलियत के लिए रसूलुल्लाह ख़ास तहरीक फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि एक रास्ते से ईद का तशरीफ़ लाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ ले जाते, ताकि मुसलमानों के त्यौहार की अज़मत लोगों पर ज़ाहिर हो और बाहम मुलाकात और ख़ुशी के ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आएँ। और नमाज ईदैन का हुक्म हिजरत मदीना के पहले साल दिया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के खुशी और फरहत के लिए साल में 2 अहम दिन मुकर्रर किए, जिनमें से एक ईद उल अज़हा और दूसरा ईद उल फित्र का दिन है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि वहाँ के लोग 2 दिन खेल तमाशे में गुजारते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये दिन क्या हैं। उन्होंने कहा कि हम अय्याम जाहिलियत में इन 2 दिनों में खेल तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन अय्याम के बदले में तुम्हें इनसे बेहतर 2 अय्याम यानी यौमुल अज़हा और यौम ईद उल फित्र अता फरमाए हैं। माह रमज़ान गुजरने पर यकम शव्वाल को इफ्तार करने और रोज़ों की बरकत हासिल करने की तौफीक पाने की खुशी में ईद उल फित्र और 10वें ज़ुल्हज को हज की बरकत मुयस्सर आने की खुशी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ईद के खुतबे में औरतों को भी शामिल किया जाता है, और इन तक आवाज़ पहुंचाने का कोई ज़रिया ना हो तो इमाम अलहदा तौर पर भी औरतों से खिताब कर सकता है। चुनांचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईद का खुतबा दिया, उसके बाद आप औरतों की सफ़ों के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत बिलाल आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वाज़ो नसीहत फरमाई, खामिंदों की अतात की और ज़ुबान दराज
بازی سے بچنے کی تلقین فرمائی اور صدقہ دینے کی تحریک کی۔ رسول اللہ کی اس تحریک پر عورتیں ہاتھوں، کانوں اور گلے کے زیور اتار کر حضرت بلال کی چادر میں ڈالنے لگیں۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ صفوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ انہیں واعظ و نصیحت فرماتے۔ عیدگاہ میں کوئی ممبر نہ تھا جس پر چڑھ کر آپ واعظ فرماتے ہوں، نہ مدینہ کا ممبر یہاں لایا جا سکتا تھا، بلکہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر تقریر فرماتے تھے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر ہوا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت بلال کے کندھے کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اس کی اطاعت کی رغبت دلائی اور نصیحت کی، اور پھر انعامات خداوندی یاد دلائے۔ پھر آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں بھی نصیحت فرمائی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز عید کے دونوں رکعت میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ رسول اللہ جب مسجد میں پہنچتے تو اذان اور اقامت کے بغیر ہی نماز شروع فرما دیتے، اور سنت بھی یہی ہے کہ ان میں سے کوئی فعل نہ کیا جائے۔ آپ اور آپ کے صحابہ جب عیدگاہ پہنچتے تو عید سے قبل کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے، اور خطبہ سے پہلے نماز شروع کرتے۔ پہلی رکعت میں 7 مسلسل تکبیریں کہتے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک ہلکا سا وقفہ ہوتا۔ تکبیرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص ذکر مروی نہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ جب تکبیریں ختم فرماتے تو قرات شروع کرتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کاف والقرآن المجید ایک رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں وشق القمر پڑھتے۔ بعض اوقات آپ رسول اللہ 2 رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ پڑھتے۔ جب قرات سے فارغ ہو جاتے تو تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے، پھر ایک رکعت مکمل کرتے اور سجدے سے اٹھتے، پھر 5 بار مسلسل تکبیریں مکمل کر لیتے تو قرات شروع کر دیتے۔ اس طرح ہر رکعت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں کہتے اور بعد میں قرات کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عید الفطر ایک ایسا دن ہے کہ جس میں نیک لوگ اپنی جزا پائیں گے، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں کی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم کے رہیں گے، اور یہ دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے۔ گھر سے نکل کر جب عیدگاہ کی طرف آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب قبروں سے نکل کر خدا کی طرف جا رہے ہوگے، اور جب نماز عید کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے، اور نماز کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف جاؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوگے، اور یاد رکھو اس وقت منزل بہشت ہونی چاہیے۔ اے لوگو، سب سے کم جو چیز روزہ دار مردوں اور عورتوں کو دی جائے گی وہ یہ کہ ایک فرشتہ ماہ مبارک رمضان کے آخری روزے کو ندا دے گا اور کہے گا، اے بندگان خدا، تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، بس آگے کی فکر کرو کہ کیسے باقی زندگی گزارو گے۔ اور قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد خداوندی ہے کہ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر رحمت خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں موجود ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اے محمد فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔
یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اسی طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائز یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، جہاں وہ فرشتے زمین پر لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ مزید میں آپ کے ساتھ عید الفطر کی برکات نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔